ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ جناب آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ظاہری بات ہے. ملک کا وزیر اعظم اگر عدالت میں پیش ہو تو وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن عدالت میں جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں. معاملہ ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 10 ارب روپے ہرجانے کا جو ہے وہ ایک کیس کیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے پینما کیس کے حوالے سے کہ جی مجھے 10 ارب روپے کی پیشکش ہوئی ہے کہ آپ 10 ارب روپے لے لیں اور پینما کیس جو ہے واپس لے لیں. یہ عمران خان صاحب نے کلیم کیا تھا آج سے کئی سال پہلے جب یہ پینما کا کیس چل رہا تھا. تو اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف. اب یہ اس وقت سے آپ اندازہ کیجئے تقریباً 2017 کی غالباً یہ بات ہے, یہ تب سے یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے, تو کتنی دیر ہو چکی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ جرا ہونے سے پہلے ایک حلف لیا اس کیس میں, اور ویڈیو کے ذریعے ذہن میں رکھیے گا. تو انہوں نے کہا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ درست ہے کہ دوران جرا اس وقت میرا وکیل میرے ساتھ بیٹھا ہے. یہ درست ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ مدعا علیہ کا وکیل نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ عمران خان نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا. یہ درست ہے میں نے دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کے روبرو دائر کیا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں. دعوے میں میڈیا ادارے ملازم افسر کو فریق نہیں بنایا. عمران خان نے تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرامز پر لگائے ہیں. اچھا, یہ بیسکلی جو جرا ہو رہی ہے اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ لے جایا جائے کہ اچھا آپ نے یہ کیس عمران خان پہ تو کر دیا, جن چینلز کے اوپر عمران خان نے یہ بولا تھا آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی, آپ نے وہاں کے ملازم کے خلاف کوئی کارروائی کی. مدعا اصل یہ بھائی جو کہنے والا ہے بات تو اس کے اگینسٹ ہوگی نا. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور یہ بڑے سالوں سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. میں تو خود چاہتا ہوں اس کا یہ کسی کے پاس سے لگے تاکہ 10 ارب روپے کا معاملہ ہے ذرا کلیئر تو ہو کہ 10 ارب جانے کدھر ہیں. خیر, تو اس کی سماعت جو ہے بلکہ بیچ میں بتایا گیا کہ لائٹ بھی چلی گئی اور لائٹ جانے کی وجہ سے جو ہے کچھ دیر وقفہ بھی کرنا پڑ گیا. تو جرا جو ہے وہ مزید ابھی آئندہ سماعت جو ہے اس کی ملتوی ہوگی, 25 اپریل کو جو ہے اب یہ سماعت ہوگی. بالآخر وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی. چیتے کے بیانیے کا کوئی سیاسی توڑ نہیں ہو رہا تھا. اب یہ چیتا یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سیاست کا چھوٹا شیر معاشی بہتری ہی کو بیانیہ قرار دیتے ہوئے اس کے زور پر چیتے کو بے اثر کرنا چاہتا تھا. چھوٹا شیر کون ہے؟ شہباز شریف. ٹھیک ہے, یہ آج کل نا سہیل بڑائی صاحب جنگل میں گھسے ہوئے ہیں اکثر وہ شیر چیتا یہ اس طرح کی چیزوں کو یوز کریں, بٹ یہ ایک لکھاری کا کمال ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا لیکن بکریاں گو ڈری اور سہمی رہتی ہیں, مگر ان کو صاف لگ رہا تھا کہ سیاسی بیانیے کی کمزوری چھوٹے شیر کی سیاست گرفت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. کہ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہے اور وہ کہانی نہیں بک رہی, اور یہ خلا چھوٹے شیر کی حکومت اور حیثیت کے لیے خطرناک ہے. یعنی کہ یہ جو بیانیہ نہیں بلڈ کر پا رہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرناک ہے. بالآخر ببر شیر ایک طاقتور بیانیے کے ساتھ چیتے اور ہر باد مخالف کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. یعنی کہ آرمی چیف نے جو ریسنٹلی ابھی اوورسیز کنونشن سے وہ جو خطاب کیا تھا, ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو خود آنا پڑا اور خود آ کے یہ بڑی جذباتی قسم کی تقریر جو ہے وہ کرنی پڑی. اور ویسے جب سے انہوں نے وہ تقریر کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں, جو پرو پی ٹی آئی ہیں, وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور جو آرمی چیف کے حق میں ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست قسم کی تقریر تھی. آگے انہوں نے کہا جی اسلام آباد کے اوورسیز کنونشن میں ببر شیر کی تقریر جوشیلی, جذباتی اور حب الوطنی سے بھرپور تھی. عزم اور ارادہ انگ انگ سے ٹپک رہا تھا. نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا بلکہ معاشی اعداد و شمار اور پھر مستقبل کے معاشی اہداف یعنی G20 اور G10 میں پاکستان کی شرکت اور معدنی وسائل کی کھوج سے 3 سال کے اندر $125 ارب کے قرضے اتارنے کا وعدہ کر کے ایک نئی امید پیدا کر دی. ویسے تو پہلے بھی اس ملک میں 2 ہی فریق تھے, ایک چیتا اور دوسرا ببر شیر. چھوٹا شیر اور پپلیے ہاتھی, اچھا پیپلز پارٹی کو انہوں نے ہاتھی قرار دیا. انہوں نے کہا چھوٹا شیر اور پپلیے ہاتھی سب ببر شیر کے پیچھے ہی چھپے ہوئے ہیں. گویا اب اصلی فریق ببر شیر پوری طاقت سے چیتے کے سامنے آ گیا ہے. اپنے بیانیے کے ساتھ, جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ اب اصلی فریقوں کے درمیان ہے. اتحادی چیتے کے ہوں یا ببر شیر کے, وہ آہستہ آہستہ غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ شیر اور پپلیے ہاتھی سیاسی بیانیے اور کارکردگی میں کچھ خاص کر دکھائیں. تو انہوں نے کہا جناب اب جو ہے جو ان کے اتحادی بھی ہیں نا سارے کے سارے, ان دونوں کے مطلب ببر شیر کے اور چیتے کے, ان کے اتحادی جو ہے یہ ایکویشن کے اندر میٹر نہیں کرتے. اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں, ببر شیر اور چیتا. تو باقی جو ہیں وہ اگر پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے کوئی بہت بڑا کوئی کام کر دیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مطلب لڑائی جو ہے انہی دونوں کے آپس کی ہے. انہوں نے کہا جی ببر شیر دھاڑا تو دہشت گرد ریچھوں کی
امیدوں پر اوس پڑ گئی. اچھا اب انہوں نے دہشت گرد جو ہیں ان کو ریچ قرار دیا, BLA شیلے والے TTP والے ان کو ریچ قرار دیا ہے اور سیاسی بونے لرز گئے. دوسری طرف چیتے کی ضد اور انا کی مخالف بکریاں, چڑیاں اور طوطے چہچہانے لگے. شرارتی بندر اور چلاک لومڑ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے وہ بھی میدان میں آ گئے. چھوٹے شیر کو مایوس چھچندر نے کہا کہ آپ کا قد کم ہو گیا ہے. لومڑ نے ببر شیر اور چھوٹے شیر کو لڑانے کی کوشش شروع کر دی. اگر واقعی لڑائی ہو گئی تو پھر چیتے کی راہ ہموار ہو جائے گی. بندر نے ڈھول بجانا شروع کیا کہ آئینی بندوبست نہیں, اب مارشل اور فوج آ کر ملک سنبھالے گی. حالانکہ ببر شیر نے واضح کیا کہ ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب آئینی بندوبست کے تحت تمام اداروں کی بہترین کارکردگی ہے. بندروں, لومڑوں اور چھچوندروں کی چاندی تب ہوتی ہے جب لڑائی ہو جائے, آمریت چھا جائے. بکریاں ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. ماضی میں جب جب ایسا ہوا جنگل ویران ہوا, اناج اور سرمایہ دونوں کو نقصان پہنچا, ملک انارکی کی طرف گیا. تو یہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کے اس میں ببر شیر بھی تھا, اس میں چھوٹا شیر بھی تھا, اس میں چیتا بھی تھا, اس میں چھچندر بھی تھے, اس میں بکریاں بھی تھیں, اس میں بندر بھی تھا, اس میں لومڑ بھی تھی. مطلب 7 مختلف جو ہے وہ جانوروں کا استعمال کیا گیا سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ جو ہے نا کسی دن چڑیا گھر جانا ہے. خیر اٹ واز گڈ, آئی تھنک اٹ واز اے گڈ کالم. انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور ان کی رائے کا احترام ہے.